بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 6 فروری ہے، جمعرات کا دن ہے، اور تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مصر اور اردن جو ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کریں گے یا وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے، جو 1 سال اور 3 مہینے تک خاموش تماشائی بنے رہے، بلکہ یوں کہیں کہ سہولت کار بنے رہے، وہ اچانک سے کیسے جاگ اٹھے، وہ اچانک سے کیسے حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جناب والا، وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ گلے پئی وجانی پہنتی ہے، مطلب جب آپ کے گلے پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو بچانا ہی پڑتی ہے۔ تو اب جناب والا، یہ جو جنگ ہے یہاں تک تو رکے گی نہیں۔ یہ اب ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جو حالات ہیں وہ مکمل طور پر پلٹ چکے ہیں۔ ٹرمپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے ایک بار جو خبر دی تھی، جو اس طرح سے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا ہے۔ اپنی فوجیں وہ غزہ میں داخل کروا رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ مصر اور اردن ہے۔ ادھر ایکسپینشن بھی ہونے جا رہی ہے۔ اب جناب والا ہوا یہ ہے کہ بالآخر جو مسلمان ہیں ان کو جاگنا ہی پڑا ہے، اور مصر اور اردن کا حملہ جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ عرب فوجیں جو ہیں وہ بھی تیار ہو چکی ہیں، اور پھر سعودی عربیہ، ایران، ترکی، چین، روس، یہ اس وقت مدد کو پہنچ گئے ہیں، اور بھرپور طریقے سے ایک مدد جو ہے وہ اس وقت ان 2 ممالک کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، جس طرح سے یہ جو مصر ہے اور پھر اردن ہے، کیونکہ ان کی جانب سے اب اپنی فوجیں تیار کر لی گئی ہیں۔ اور مصر کے حوالے سے تو خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ وہ اپنی فوجیں جو ہے وہ بارڈر کے اوپر لا رہا ہے، اور نہ صرف یہ سینائی کے اوپر، جہاں پر ان کا ایکارڈ ہے، معاہدہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پر اپنی فوجیں جو ہے وہ نہیں لائے گا، اس نے وہاں پر مشقیں شروع کر دیں، اور پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ یہ ایک نئی لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اب جو جارڈن کی جانب سے، اردن کی جانب سے کنگ عبداللہ نے جو محمد بن سلمان سے رابطہ کیا اور اس سے مدد کی اپیل کی، مدد مانگی گئی، اور بھرپور طریقے سے مدد کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ اور یہ جو یوں کہہ لیں کہ فلسطین کو لے کر ایک جو انہوں نے خاموش تماشائی بنے رہے، اب ان کو معلوم ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے دروازے کے اوپر آن پہنچی ہے، اور اب اس کے بغیر جو کوئی چارہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو اس جنگ کے اندر کودنا ہی پڑا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ اب عالمی جنگ ہے، یہ اگر معاملہ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہوتا تو عالمی جنگ کے اندر معاملہ کنورٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکی فوجیں غزہ میں داخل ہونے جا رہی ہیں۔ لڑائی کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ مزاحمت جو 1 سال اور 3 مہینے تک خاموش نہیں رہی، وہ لڑائی کرتی رہی اور مزاحمت کرتی رہی، کیا وہ امریکہ کے آنے سے یا امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ خاموش رہے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو پینٹاگون کے راز چرانے والے جو مشہور اسرائیلی جاسوس جوناتhan پولارڈ ہے، اس کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے حقیقی اتحادی نہیں ہے، اور وہ خفیہ طور پر اس کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیل کا جو ایجنٹ ہے، جو سابق اس کا مشہور اسرائیلی جاسوس جس جوناتhan پولارڈ ہے، جس نے پینٹاگون سے راز چرائے تھے، اب وہ کہہ رہا ہے۔ وہ مزید کیا کہتا ہے؟ اس نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کے اسرائیل نواز جو اقدامات ہیں وہ خالصتاً لین دین کے اوپر مبنی ہے۔ اچھا، اب لین دین کا معاملہ، جس طرح سے اس نے غزہ کی سرزمین کا سودا کرنے کی بات کی، اور اس نے یہاں تک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ وہ جو غزہ ہے، اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کو امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ اب وہاں پہ وہ بزنس مین، وہ ایک جس طرح سے ہوتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کی طرح جو ڈیل کر رہا ہے، آگے چل کے خبریں جو ہے وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ پراپرٹی ڈیلنگ نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ ملک ہے، اور ملکوں کے ساتھ ایسے کھلواڑ نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ جس کی حمایت قیمت پر آتی ہے، اور پھر اسرائیل سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ غیر متزلزل حمایت حاصل کرنے کے بجائے ایک بڑے معاہدے کے حصے کے طور پر رعایتیں دے گا۔ آخر کس کو بچایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال اٹھا رہا ہے۔ لیکن اب ایک پوائنٹ یہ آپ نے سامنے رکھا، ایک اور جو بنجامن ایچ فریڈمین ہے، اس کی جانب سے جو 1961 میں ایک تقریر کی گئی تھی، گزشتہ روز بھی میں نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کا کنسائسلی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب میں جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں
وہ اس کا تعلق نہ صرف آپ سے ہے بلکہ آپ کے بچوں اور اس ملک اور عیسائیت کی بقا سے ہے۔ سینیٹر کینیڈی جو اب امریکہ کے صدر ہیں، نیو یارک گئے اور صہیونی تنظیم امریکہ سے خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ وہ امریکہ کی مسلح افواج کو فلسطین میں صہیونیوں کی قائم کردہ حکومت کے وجود کو بچانے کے لیے استعمال کریں گے جو اب اس علاقے پر قابض ہیں، کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر عیسائی لڑکوں کو ان کے گھروں سے، ان کے خاندان سے دور نکالا جائے گا اور فلسطین میں عیسائی اور مسلمان عربوں کے خلاف لڑنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا جائے گا۔ جب ایسا ہوتا ہے، ریاست متحدہ عالمی جنگ 3 جو ورلڈ وار 3 ہے اس کو شروع کرے گی، اور پھر جب یہ شروع ہو جائے گا تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے فاتح نہیں بن سکتے ہیں، مطلب ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سے ہمارے زوال کا آغاز ہوگا۔ تو جناب والا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آج مین سٹوری کے اوپر، یہ تو میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا۔ اسرائیل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق غزہ سے فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر انخلاء کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ ان کو انخلاء کروانا ہے، ابھی وہ واپس نہیں آئے، دوبارہ سے انخلاء۔ اب یہاں پر جو مصر ہے وہ اس تجویز کو روکنے کے لیے پردے کے پیچھے فعال ہو چکا ہے اور فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ جبری طور پر نقل مکانی خطے کو غیر مستحکم کرے گی اور اسرائیل کے ساتھ اس کے امن معاہدے کو خطرے میں ڈالے گی، اور متعدد بیانات جو ہیں وہ اس کے اندر اس نے مصر نے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کرنے پر آواز اٹھائی، جبکہ فلسطینی اس منصوبے کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں، اور اس خوف سے کہ اسرائیل پناہ گزینوں کی واپسی کے حق سے مستقل طور پر جو انکار کر دے گا۔ لیکن یہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو مصر ہے، جو جارڈن ہے، کیونکہ ان کے اب گلے پڑ چکی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ بھی جائے گی، کیونکہ جب نتن یاہو یہاں سے وہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے گیا ہی تھا، جانے سے پہلے اس نے سپیچ کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرے گا تو وہ اب اسرائیل کی ایکسپینشن کو لے کر بات کرے گا کہ مزید حصے جو ہے وہ مزید زمین اسرائیل کے ساتھ جوڑی جائے۔ تو وہاں پہ کون کون سی بارڈر لگتی ہیں؟ مصر ہے، جارڈن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیریا ہے، لبنان ہے، یہی ہے، تو اس کے پیچھے سمندر ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا ان کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ جب ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ملک کے اوپر قبضے کی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کو انیشیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یا تو پھر آپ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، مطلب لڑائی میں کودنا ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ سیدھا ان کی کسٹڈی میں چلے جائیں، ان کو وکٹوریس بنا دیں۔ تو یہ کہانی جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر تبدیل ہوتی ہے۔ بلکہ آپ اندازہ کیجئے، دی گارڈین اخبار کی جانب سے ایک خبر جو ہے وہ شائع کی گئی، اس نے کہا جیرڈ کشنر جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ ٹرمپ کا سن ان لا ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ غزہ واٹر فرنٹ پراپرٹی کوڈ بی ویری ویلیویبل، مطلب جو غزہ کی پراپرٹی ہے وہ سمندر کے ساتھ لگتی ہے، بڑی ویلیویبل ہے، بڑا اس کا، یہاں پہ ہم سب یہ بنائیں گے، ہوٹل بنائیں گے، ریسٹورنٹس بنائیں گے، بلڈنگز بنائیں گے، مطلب وہ ایک پراپرٹی کی ہی بات کی جا رہی ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اب دوسری جانب جو اسی طرح سے ان کے اور بڑے بڑے نام ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے تو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اب ٹرمپ جو ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے یہ تو امریکہ فرسٹ والا ہے ہی نہیں، یہ تو امریکہ فرسٹ یہاں پہ تو کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پہلے ری بلڈ آپ امریکہ کو تو کر لو، بعد میں غزہ کی طرف جانا۔ اور پھر دوسری جانب جو اس وقت امریکہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت غزہ کو آکوپائیڈ نہیں کیا جا رہا بلکہ امریکہ آکوپائیڈ ہو چکا ہے، یہ ان کے جو ڈین برولسن کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اور بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ گرفت میں آ چکے ہیں۔ باقی نہ صرف یہ بلکہ جو حالات ہیں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ جو اس وقت مصر ہے، جو جارڈن ہے، وہ بھرپور طریقے سے آن دا فرنٹ آتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں۔ اور کنگ عبداللہ کی جانب سے محمد بن سلمان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی کیا گیا، اور اس رابطے کے ساتھ جو ہے وہ سینیریو مکمل طور پر تبدیل ہوا۔ خبر سنیے، خبر یہ ہے کہ ایجپٹ کے جو پرائم منسٹر ہے اس نے کیا کہا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آر پریپیئرنگ فار دا ورسٹ کنڈیشن، جو اس وقت ورسٹ بدترین کنڈیشن ہے۔ بدترین کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ حملہ ہو جائے یا حملہ کرنا پڑ جائے، تو اس سینیریو کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور جو حملہ کرنے کی تیاری، حملہ کرنے کو وہ تیار ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ دوسری جانب جارڈینین رائل کورٹ، جو اردن کا رائل کورٹ ہے، اس کی جانب سے کنگ عبداللہ ڈسکسڈ ڈیولپمنٹس
किंग अब्दुल्ला ने डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस की, स्पेशली द क्रिटिकल सिचुएशन इन गाजा इन अ फोन कॉल विद अ सऊदी क्राउन प्रिंस। मतलब उसने किंग अब्दुल्ला के जानिब से जो डेवलपमेंट्स यहां पर हो रही हैं, उसने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ फोन पर राब्ता किया और गजा की क्रिटिकल कंडीशन को डिस्कस किया और उनसे मदद भी मांगी, क्योंकि वो कहा यह जा रहा है कि मिस्र तो हमले के लिए तैयार है और हो सकता है उससे पहले ही जो इस वक्त जो उर्दन है वो हमला कर दे। अब आपको भी सोचने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है कि एक जो उर्दन है या जॉर्डन है ये तो उनके पपेट्स हैं। तो जनाबे वाला, जब आपके सर पे पड़ती है, जब आपको आपके गले काटने के ऊपर मामलात आ जाएं, हालात बदलना शुरू हो जाएं, तो फिर मामलात आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर आपको कीमत अदा करना पड़ती है। आगे सुनिए। दूसरी जानिब जो इस वक्त इजरायली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी है उसने जो है वो बताया कि स्विट्जरलैंड हैज ओपन्ड अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एन इजरायली सस्पेक्ट रिसाइडिंग इन कंट्री ऑन चार्जेस ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स। मतलब इनके खिलाफ जो है वो भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं और बाकायदा तौर पर स्विट्जरलैंड में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जो भी इजरायली वहां पर मौजूद हैं सस्पेक्ट्स के हवाले से कि जो इनके जो चार्जेस हैं इनके ऊपर वो कौन से हैं, वॉर क्राइम को लेकर के, जंगी जुराइम के अंदर ये मुलविस हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयां जो शुरू हो। लेकिन अरब लीग की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अरब लीग है उसमें बाकायदा तौर पर ट्रंप के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। चीन, जो रशिया है, ईरान है, टर्किया है, सऊदिया है, वो तो खुलकर अब यूं कह लें कि इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो ट्रंप के इस फैसले को मुस्तरद कर रही है। अब खबर सुनिए, अरब लीग क्या कह रही है। ट्रंप्स प्रपोजल टू डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा इज अ रेसिपी फॉर इंस्टेबिलिटी एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द टू स्टेट सॉल्यूशंस। मतलब जो इस वक्त जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको अगर अचीव करना है तो ये डिस्प्लेस करने वाला जो मामला है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और ये एक इसको पूरी दुनिया मुस्तरद कर रही है और ये जो अरब लीग है वो भी इसे मुस्तरद कर रही है, क्योंकि ये इनस्टेबिलिटी लेके आएगी, इससे अदम इस्तेहकाम होगा और फायदा नहीं होगा। फिर दूसरी जानिब जो अरब लीग की जानिब से मजीद क्या कहा गया, उसने कहा कि ट्रंप्स प्रपोजल प्रमोट्स द सिनेरियो ऑफ डिस्प्लेसिंग पैलेस्टीनियंस व्हिच इज रिजेक्टेड बाय अरब्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड वायलेशंस इंटरनेशनल लॉ। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है वो वायलेट हो रहा है, और फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, फिर अरब लीग जो है, जितने भी अरब लोग हैं वो भी इस तमाम मंसूबे को रिजेक्ट कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, और ये सिनेरियो एक मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम के नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और मिडल ईस्ट को भरपूर तरीके से इससे खतरा है। फिर आगे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है और वो भी खुलकर सामने आ गया है। चाइना की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई और चाइना ने कहा कि इस वक्त चाइना's रिप्रेजेंटेटिव टू द सिक्योरिटी काउंसिल ट्रंप स्टेटमेंट ऑन गाजा इज इनकम्प्रीहेंसिबल एंड अरब कंट्रीज रिजेक्टेड ट्रंप्स प्रपोजल। मतलब उन्होंने मुकम्मल तौर पर अल्लाह ऐलान इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हम गजा के साथ हैं, अरबों के साथ हैं। तो जब उनकी जानिब से सपोर्ट जो है यहां पर आ गई, तो क्या जो $1 ट्रिलियन वहां पर इन्वेस्ट होना था, यहां पर सऊदी अरेबिया जो करने जा रहा था वो करेगा या फिर वहां पे करेगा जहां से सपोर्ट आ रही है। फिर दूसरी जानिब जो क्रिमिनल है वो क्या कह रहा है, क्रिमिनल जो रशिया है उनके दिमित्री पेस्कोवो उनकी जानिब से कहा गया द आइडिया as detached from reality, emphasizing that Russia backs Palestinians statehood in line with the UN resolution। मतलब जो यूएन रेजोल्यूशंस है उनकी आज़ादी की बात वो जब तक नहीं होगी तब तक मामला नहीं बढ़ेगा। रशिया भरपूर तरीके से फलस्तीनियों को बैक करता है, उनके साथ खड़ा है और उनको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करेगा। तो ये जनाब वाला एक सिचुएशन है। अब जो हालात हैं वो नेक्स्ट फेज में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पे जंगें बंद होने की बात हो रही थी, अब वो जंगें बंद नहीं हो रही बल्कि मजीद खतरनाक सिचुएशन इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो एक नया फेज जो है वो बनेगा और एक नई लड़ाई का दौर शुरू होगा जो कि कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और पूरी दुनिया एक आलमी जंग के दहाने के ऊपर आन खड़ी हो गई है, क्योंकि ये हालात इंतहाई वर्स्ट कंडीशन इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।